کون سی جماعت ہے جو الجماعہ ہے، جس کو پکڑنے میں ہماری کامیابی ہے؟ یقینی طور پر وہ جماعت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی امت مسلمہ کی جماعت ہے، جس کی آپ نے تربیت کی، آپ کا قائم کیا ہوا وہ عالی شان بہترین مثالی نظام ہے جو گھر اور معاشرے سے لے کے حکومت تک جو آپ نے قائم کیا، وہ ہے اصلی اجتماعیت، اور اسی کا حصہ بننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس سے اگر کوئی بھی الگ ہوا تو پھر وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالشت بھی الگ ہوا تو گویا اس نے اسلام کا قلادہ نکال کر رکھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امیر مقامی اور رفقائے گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں اجتماعیت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، اور موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اجتماعیت معاشرتی زندگی کا ایک لازمہ ہے، بالکل ایسے جیسے بچے کے لیے ماں کی گود ضروری ہے، جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ یہ فطرت کی طلب ہے۔ ہم جنس کا ایک ساتھ رہنا، ایک دوسرے کی ضروریات کو مل جل کر کے پورا کرنا، اسی طرح سے معاشرہ چلتا ہے۔ انسانی معاشرہ بھی اور جانوروں کا معاشرہ بھی، تنہا زندگی نہیں گزر سکتی کسی کی۔ اسی لیے فطرت کا یہ داعیہ ہے کہ مل جل کر رہا جائے، ایک دوسرے سے مدد لی جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اسی کو اجتماعیت کہتے ہیں۔ یعنی افراد اپنے آپ کو سموہ کی اجتماعیت کے حوالے کر دیں اور اس اجتماعیت کا جو تقاضا ہو اس طرح سے زندگی گزاریں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگ روزمرہ کی اپنی جو معمولات ہیں، جو مشاہدات ہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اصل چیز یہ ہے کہ دین کے بنیادی جو سرچشمے ہیں قرآن اور حدیث، اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کی تعلیم ہے کہ ایک ساتھ رہنا ہے، ایک رسی کو پکڑے رہنا ہے، ایک کتاب سے گائیڈ ہونا ہے، ایک رسول کی تابع داری کرنی ہے۔ ابھی قرآن مجید کا جو درس ہوا، جن آیات کا، وہاں فرد نہیں مخاطب تھا، اجتماع مخاطب تھا، جماعت مخاطب تھی، امت مخاطب تھی۔ اور جس کو یہ کہا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ایک مومن نہیں، مومنوں کی جماعت ہے جسے اللہ نے غالب ہونے کی بشارت دی۔ تو تاکید ہے قرآن مجید میں، ترغیب ہے قرآن مجید میں، بہت زیادہ تاکید ہے احادیث میں۔ خالی اس موضوع پر کتب احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو جتنی حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، سب میں باقاعدہ لزوم جماعت پر الگ سے باب باندھا گیا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ہر جگہ الگ باب ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں تعلیمات کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں تعلیمات مختلف نوعیت کی ہے۔ ایک طرف جہاں یہ ہے کہ علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنا ہے ہر آدمی کو، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بالشت ایک بالشت بھر بھی جماعت سے الگ ہوتا ہے
تو وہ گویا اسلام کے قلادے کو نکال پھینکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ وہ گویا جہالت کی موت مرتا ہے۔ متعدد اس مضمون کی احادیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو جنت عزیز ہے تو اسے جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجماعت رحمہ، اجتماعیت، جماعت میں بنے رہنا یہ رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، علیحدگی، تنہا پسندی یہ عذاب ہے، عذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، الایمان والصلاۃ والجماعہ، اور متعدد احادیث ہے اس سلسلے کی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلوؤں کو واضح کیا ہے کہ جماعت کو پکڑنا کتنا ضروری ہے، اور اگر بندہ جماعت سے کہیں الگ ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا خسارے کا سودا کرتا ہے۔ ہمارے لٹریچر میں، تحریکی لٹریچر میں، چونکہ پورا زور اس بات پر ہے کہ امت کا جو بنیادی فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، یہ یکا و تنہا ادا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ تو خود اجتماعیت کیا ہے اس پر الگ سے کتاب لکھی گئی ہے۔ مولانا فضل الدین اصلاحی کی کتاب اسلام اور اجتماعیت، یہ ہم لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی۔ اس پوری کتاب میں بہت دل نشین دلائل سے، بہت مضبوط دلائل سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اجتماعیت کیوں ناگزیر ہے، اجتماعیت میں بنے رہنے کا فائدہ کیا ہے۔ آپ نے الگ الگ عناوین لگا کر کے کہ انسان کی جو معاشرتی عمرانی زندگی ہے اس کی زبان سے سمجھایا، انسان کی جو ایک تنظیمی زندگی ہے، تنظیمی احکام ہے، اس کی زبان سے سمجھایا، عام جو اجتماعی ہدایات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے حوالے سے سمجھایا، اور اسلام کا جو عبادتی نظام ہے اس کی ایک ایک جز کو بیان کر کے سمجھایا کہ ہماری عبادت کا حق نہیں ادا ہو سکتا اگر ہمیں اجتماعی شعور نہ ہو۔ نماز کو لے لیجیے، نماز تو وہی ہے کہ بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ رب سے لو لگائے اور خوب من لگا کر کے باتیں کرے، اپنی بات کہے، رب کی بات سنے۔ لیکن جس نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے لیے تو اذان ہے، اس کے لیے اجتماع گاہ ہے، مسجد ہے، اس کے لیے امام ہے، اس کے بغیر اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ زکوٰۃ بہت بڑا اجتماعی فریضہ ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہے فرد کو، جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اپنے کسی پڑوسی کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی ادارے کو دے دیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ فرض سے بگدوش ہو گیا۔ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے اس کا حق نہیں ادا ہو پا رہا ہے۔ نظام زکوٰۃ تو یہ ہے کہ پوری زکوٰۃ ایک بیت المال میں جمع ہو، بیت المال چلانے والے کو معلوم ہو کہ معاشرے کی ضرورت کیا ہے، کون کون سے شعبے ایسے ہیں جن کی آبیاری کی ضرورت ہے، جو ضروریات کے لیے سسک رہے ہیں،
ان ضروریات کی تکمیل کرنا. بغیر اجتماعیت کے کیسے زکوٰۃ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ روزہ کے لیے ہم لوگ جانتے ہیں مہینہ بھی متعین، اوقات بھی متعین، نظام بھی متعین. روزہ رکھے گا اکیلا ایک فرد، غلطی کرے گا ٹوٹے گا ایک فرد کا روزہ، لیکن روزہ توڑنے کا ماحول اگر وہ بنائے گا تو پورا معاشرہ برباد ہوگا. اجتماعی نظام یہ ہے کہ سب کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کرے گا، سب کے ساتھ افطار کرے گا. یہ نہیں کہ ایک دن بعد وہ روزہ رکھے گا اور عید کے دن بھی روزہ رکھے گا. یہ اختیار نہیں ہے کسی. اسلام کا نظام حج ہے. حج میں بھائی اتنی تیاری لوگ کرتے ہیں، تمام آداب سیکھتے ہیں، جا کر کے جتنے کام کرنے ہوتے ہیں سب اکیلے کرنے ہوتے ہیں. جتنے کام نماز پڑھتا ہے آدمی، عبادت کرتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، منی میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، سب اکیلے کرتا ہے. لیکن حج کا اجتماع، اس سے بڑی اجتماعیت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس اجتماعیت سے الگ ہو کر کے کوئی حج کے ارکان کا حق ادا نہیں کر سکتا. تاریخیں، وقت، مقامات، طریقہ، لباس سب ایک، مطالبات ایک. تو جو بہت بنیادی چیز ہے عبادت، ایک مسلمان صرف بنے رہنے کے لیے اگر ہمارے پاس اپنا اجتماعی نظام نہ ہو تو عبادت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت بنانے کی جو تاکیدات کی ہیں ان میں کیا ہے؟ بیابان میں بھی اگر کوئی 3 آدمی ہو تو جمع ہو کر کے اپنا ایک امیر بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفر کی تاکید کیا ہے؟ 3 آدمی بھی سفر کر رہے ہو تو وہ اجتماعی ہونا چاہیے اور ان کا ایک امیر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو سمجھائی ہے وہ کیسی دل نشین تشبیہ ہے کہ بھیڑ بکریاں یہ گلے بھی چرائے جاتے ہیں جماعت بنا کر کے. اگر کوئی بکری اپنے گلے سے الگ ہو جائے تو اسی کو بھیڑیا اچکتا ہے. تو اے میرے امتیوں، اے انسانوں، یا معاشر الانسان، اجتماعیت میں اگر بنے رہو گے تب شیطانی قوتوں سے محفوظ رہو گے. جہاں الگ ہوئے شیطان تمہیں اچک لے جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. تو جو تنظیمی احکام ہیں، جو اجتماعیت کے احکام ہیں، جو عمرانی احکام ہیں، ان سب باتوں سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اکیلا چلنا ٹھیک نہیں، چاہیے جماعت. مولانا صدر الدین اصلاحی جب جماعت کے فوائد گنانے پر آتے ہیں، کتاب پڑھیں آپ لوگ تو اچھا رہے گا، تو اس میں ڈھیر سارے فوائد آپ کو ملیں گے. ایک قوت کی، جو اجتماعیت کی جو قوت ہوتی ہے اس کا فائدہ، ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھنے کا جو شوق ہوتا ہے اس کا فائدہ. لیکن سب سے بڑا فائدہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. جماعت اللہ کی نگہبانی میں آ جاتی ہے. اس کے حقوق کا تحفظ، اس کے مفادات کا تحفظ، اس کے مشن کا تحفظ، اس کی دعوت کا تحفظ، یہ اللہ کی نگہبانی میں آ جاتا ہے. اس سے بڑا اور کیا کسی کو فائدہ چاہیے؟ اس لیے کبھی بھی کسی معاشرے کا اجتماعیت کے بغیر کوئی تصور نہیں پایا جاتا. ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو تو لگتا ہے کہ ہماری تو ہر طرف اجتماعیت ہی اجتماعیت ہے، جماعت ہی جماعت ہے. اب اجتماعیت کی فضیلت پر اتنے سارے دلائل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ محلے کی جماعت، کلاس کی جماعت،
گھر کی جماعت، ادارے کی جماعت، سیاسی جماعت، معاشی جماعت، ہر طرح کی ڈھیر ساری جماعتیں، تب پھر جماعت پر اتنی تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ جماعتوں میں کیسی جماعت اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جماعت تو شیطان کی بھی ہے، حزب الشیطان کا تو قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اور اس کا انجام بھی قرآن مجید میں ہے۔ کہیں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی انکار کرنے والے لوگ ہیں، کہیں بتایا گیا ہے یہ تو خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو چونکہ فطرت کا تقاضا ہے تو اجتماعیت تو بنے گی ہی، لیکن کون سی جماعت مطلوب ہے، ہمیں کس جماعت کا حصہ بننا ہے؟ حزب اللہ کا یا حزب الشیطان کا؟ دو جماعتیں اللہ نے بتائی ہیں، ان کی ڈھیر ساری اقسام ہوں گی۔ ہم لوگ جو جماعتیں دیکھتے ہیں، جو جماعتیں ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان جماعتوں کا مشن کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، کیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جماعت کھڑی کی ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی جماعت کیا ہوگی، حزب اللہ کیا ہے، زیادہ اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطوط پر جماعت بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جماعت بنائی، وہ اللہ کی جماعت ہوگی، وہ اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جانا یہ مطلوب ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ جماعت وہ حزب الشیطان نہیں ہو سکتی، وہ حزب اللہ ہی ہوگی۔ وہ صحیح خطوط پر ہونی چاہیے، صحیح بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ وہ خطوط، وہ بنیادیں واضح طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں، واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کی ہدایات میں، آپ کے طریقہ کار میں، آپ کے چھوڑے ہوئے نمونے میں اچھی طرح سے موجود ہے۔ ان کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں قرآن مجید نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو، مؤمنین کو مخاطب کر کے ان کا فریضہ بتایا ہے، وہی یہ بتایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ اجتماعیت کا شیرازہ جو ہوگا، وہ اور کوئی ڈوری نہیں ہوگی، وہ اور کوئی رسی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رسی ہوگی جس میں یہ امت کے افراد جو ہے وہ پروئے جائیں گے۔ وہ حبل اللہ جو ہے وہ بہت واضح لفظوں میں ہے کہ وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اور وہ حبل اللہ سے اس رسی میں بنی ہوئی جو بنا ہوا جو ہار ہوگا وہ اجتماعیت ہے، وہ جماعت ہے۔ یہ تشریح صحابہ کرام میں جو بہت جلیل القدر صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمائی اس کے۔ اور اگر آدمی اجتماعیت سے نکل جائے، یہ سمجھے کہ اللہ نے انسان کو تنہا مخاطب کیا ہے، اللہ نے بار بار کہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، روز حشر تنہا حساب ہونا ہے۔ یہاں ہم اکیلے کی زندگی گزار لیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، ارے بھائی قرآن و سنت تو ہمارے درمیان ہے، ہم اس کو، اللہ نے اس کا علم دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، اس کو پڑھ کر کے، دیکھ کر کے ہم اپنی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، کسی اجتماعیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ بھی شیطان کی ایک راگنی ہے. یہ اتنا اعلیٰ خیال جو ہے یہ سچائی کی طرف، کامیابی کی طرف نہیں لے جاتا. پھر ایسے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ الگ ہوا اب اس کو جو ماحول بنے گا ملے گا، جہاں شیطانیت کا ماحول ہے، جہاں ہر طرف گناہ کا ماحول ہے، جہاں ہر طرف فیشن ہے، جہاں ہر طرف رسومات ہیں، جہاں طرح طرح کے مطالبات ہیں. وہ کسی بندھن سے اگر نہیں بندھا ہوا ہے تو ہر کام کرنے کے لیے آزاد ہے. اس کو جو ماحول ملے گا وہ تو باطل نوازی کا ماحول ملے گا اور اسی باطل کا وہ حصہ بنے گا. وہ اگر کرنا بھی چاہے کہ میں دین کی اچھی طرح سے تابعداری کروں، اجتماعیت میں نہ رہوں اور دین کا حق ادا کروں، تو دین کا حق میں نہیں ادا کر سکتا، اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، بندوں کا حق نہیں ادا کر سکتا. یہ جو ہمارے یہاں مساجد کے متولی صاحبان یا مقتدی صاحبان امام کو اپنا تابعدار سمجھتے ہیں، وہ اسی لیے سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 200 روپے چندہ دیتے ہیں تو امام ہمارا نوکر ہے. امام کا رتبہ ان کو معلوم ہی نہیں. وہ مقتدی ہیں، امام کے تابع ہیں، 2 رکعت کی نماز میں بھی اور معاشرے میں بھی وہ رتبہ ان کو معلوم ہی نہیں. تو وہ پیچھے رہ کر کے بھی امام کے امام بنے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اجتماعیت کا شعور نہیں. اور حس جو دینی ہے اس کا زوال تو ظاہر ہے کہ آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں جو کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ بار بار احادیث میں جہاں کہیں تاکید آئی ہے وہ جماعت کو پکڑے رہنے کی ہے، اور جہاں کہیں لفظ جماعت آیا ہے وہ نکرہ نہیں آیا ہے، الجماع آیا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ الجماع ہے کہاں؟ کون سی جماعت ہے جو الجماع ہے جس کو پکڑنے میں ہماری کامیابی ہے؟ یقینی طور پر وہ جماعت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی امت مسلمہ کی جماعت ہے، جس کی آپ نے تربیت کی، آپ کا قائم کیا ہوا وہ عالی شان بہترین مثالی نظام ہے جو گھر اور معاشرے سے لے کے حکومت تک جو آپ نے قائم کیا وہ ہے اصلی اجتماعیت. اور اسی کا حصہ بننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس سے اگر کوئی بھی الگ ہوا تو پھر وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالشت بھی الگ ہوا تو گویا اس نے اسلام کا قلادہ نکال کر رکھے گا. لیکن میرے بھائیوں ستم ظریفی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو موجود ہے، امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر اور ناز تو بہت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے سپرد کی ہے، جو فریضہ ہمیں دے کر کے گئے، جو طریقہ ہمیں بتا کر کے گئے، ان میں سب چیزیں ہم سے چھن گئی اور ہم کو اس کے چھن جانے کا احساس بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بالتاکید ہاتھ پکڑا کر کے کیا یہ نہیں بتایا کہ امت کا فریضہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، دین کی شہادت دینا ہے، دین کو ایک ایک بندے تک، اللہ کے بندے تک پہنچانا ہے، بندوں کو بندوں کی عبودیت سے، غلامی سے نکال کر کے اللہ کی عبودیت میں، اللہ کی بندگی میں لے آنا ہے. کیا اس کے علاوہ کوئی فریضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ یہ امت کے چند لوگوں کے لیے ہے؟ میرے امتیوں میں سے چند لوگ یہ کام کر لیں گے تو کام چل جائے گا؟ کیا قرآن کی کسی آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ چند لوگوں کے کرنے کا کام ہے؟ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول نے مخاطب کیا ہے، پوری امت کو مخاطب کیا ہے، پوری امت کے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ احساس باقی ہے اس امت کے اندر کہ یہ ایک فریضہ تھا ہمارے جینے کے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے، ہماری سرخروئی کے لیے، ہماری دنیا کی کامیابی کے لیے، ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے، کہ ہم کو یہ کام کرنا تھا؟ کبھی اگر سروے کروایا جائے، کتنے لوگ ملیں گے اس امت کے جن کو یہ یاد ہے کہ ان کا یہ فریضہ ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ اس سے بری نہیں؟ ہم لوگ موٹا موٹا بھی اندازہ کریں تو بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو یہ سمجھتی ہے کہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں، ان کے کرنے سے ہمارا بھی بوجھ اتر جا رہا ہے۔ جس طرح سے میرے بھائیوں یہ احساس ختم ہو گیا، اسی طریقے سے یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ یہ کام ہمیں مل جل کر کے کرنا ہے، جماعت بنا کر کے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، اور اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کرنا ہے، ساری انسانیت کے لیے کرنا ہے۔ یہ احساس بھی جاتا رہا۔ آرام سے، بہت آرام سے آدمی دنیا کی اجتماعیتوں میں کسی بھی اجتماعیت کا حصہ بن جائے گا، شیطان کی پارٹی میں چلا جائے گا، اللہ کی پارٹی میں آنے میں بڑا تردد سے ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑے نقصانات اس کو دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اس سے وابستہ ہونا اس کا فرض ہے، اس سے جڑنا اس کا فرض ہے، اس سے الگ رہ کر کے وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکتا۔ بہت عام سی یہ بات ہے جو سوچنے کی ہے۔ تو اب واضح ہو جاتا ہے کہ الجماعہ سے مراد آج کے زمانے میں کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی وہ نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت بنائی تھی وہ حکومت نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا نظام چلانے کے لیے جو نظام دیا تھا وہ نظام نہیں رہا۔ تو اب کیا کرنا ہے امت کو؟ وہ شیرازہ بکھر گیا تو ہمیں بکھرے رہنا ہے یا اپنی کھوئی ہوئی اجتماعیت کو واپس لانا ہے؟ اس شیرازے کو پکڑنا ہے، پھر سے بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کرنا ہے اور اس قرآن کی اس لڑی میں پرونا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اگر ہم کسی درجے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اسی کی مرضی، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو جو بھی اس بات کو مانتے ہیں ان کا یہ فرض ہے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اختیار کریں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اصل اپنا رہنما مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اصل طریقہ مانے، اصل اسوہ مانے، اور اس راہ پر چل کر کے اجتماعیت قائم کریں، اب آج کے زمانے میں الجماعہ وہی ہوگی۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جماعت بکھر گئی تو اب کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہم تین آدمی یہ مشن، اس مشن کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، اس خلوص نیت کے ساتھ ایک جماعت بنے تو وہ الجماعت ہوگی۔ ایسی جماعتیں آج کی تاریخ میں اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں بہت ہیں، وہ بھی کم نہیں، صرف حزب الشیاطین ہی نہیں، اللہ کا نام لے کر کے کھڑے ہونے والے لوگ، اللہ کے نام پر شیرازہ بندی کرنے والے لوگ، اللہ کے نام پر جانے اپنی نثار کرنے والے لوگ،
آج کی تاریخ میں بھی دنیا میں بہت ہیں. ان کو دیکھنا، ان کو پرکھنا، ان کو پہچاننا، ان کی خوبیوں کو ماننا اور اس کا حصہ بننا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. ان کے ہوتے ہوئے ہم ان کو کمزور ہوتا ہوا دیکھیں، ان کو آزمائشوں میں مبتلا دیکھیں، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہیں، اور ہم اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھیں اور اکیلے کی زندگی گزارتے رہیں. یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ اچھی چوائس نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ. جماعت کو پکڑے رہنا، ہرگز ہرگز علیحدگی پسندی مت اختیار کرنا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جس کو جنت عزیز ہو وہ جماعت کو لازم پکڑ لے. میرے بھائیوں، ہمیں کون ہے جسے جنت عزیز نہیں؟ کیسے پیارے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے: من اراد محبوبۃ الجنہ. جس کو جنت عزیز ہو وہ جماعت کو پکڑ لے. تو میرے بھائیوں، بہت واضح رہنمائی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بس ارادے کی ضرورت ہے، اقدام کی ضرورت ہے. بسم اللہ کریں، آگے بڑھیں، جماعت کا حصہ بنیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.